على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب کثرت سے ان پر سلام بھیجا کرو۔ اگر کوئی مومن بندہ یا مومن بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے یا اللہ کا کوئی ذکر کرتا ہے تو ہمارے ذکر کرنے سے خدا کی کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے درود بھیجنے سے کوئی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان نہیں کر دیتے۔ اس ذکر کا اور درود و سلام کا نتیجہ لوٹ کر ہماری ہی طرف آتا ہے۔ جیسے کہ ملا حسن میں جو منطق کی کتاب ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا نتیجہ یہی ذکر فرمایا کہ ہر کام کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس کا۔ فرمایا جب تم اللہ کی تعریف کرتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ جو باقی اللہ کی بیان کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کے پاس جب ان کا یہ ذکر جاتا ہے، اللہ خوش ہو کر ان کی طرف اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس ذکر کے انوار و برکات لوٹ کر ذکر کرنے والے کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم خود ہی اس کی تسبیح کر رہے ہیں، خود ہی درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور خود ہی اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک مومن کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ درود و سلام آخرت میں بھی سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو جتنا زیادہ میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو؟ حضور کا قرب اللہ کا قرب ہے، کیونکہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جو اللہ کے رسول کے قریب چلا گیا وہ اللہ کے قریب چلا گیا۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں روح لوٹانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح نکل جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، نکل جاتی ہے پھر آ جاتی ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی شان اور اس کے انوار و برکات اور اس کے تجلیات میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے جلووں میں کھو جانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہیں اللہ سے دنیا میں بھی اتنا پیار تھا کہ علاوہ اللہ کے کوئی یاد ہی نہیں آتا تھا، کسی سے دل ہی نہیں لگتا تھا۔ تو جب
دنیا میں یہ حال تھا تو بتاؤ اس عالم میں کیا حال ہوگا جب اس دنیا کے مادی ساری رکاوٹیں دفع ہو چکی ہیں. اب تو بس اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے محبوب میں ہر وقت گم ہے اور اس کے جلووں میں کھوئے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جلووں میں جب وہ کھوئے ہوئے ہیں، جب ادھر سے کوئی مومن درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا فلاں امتی آپ کے اوپر درود و سلام بھیج رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اس کو بھی سلام، میری طرف سے اس کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں مولا تیری نازل. اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی میرے قریب مزار شریف کے قریب کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتا ہے تو فرمایا میں خود سنتا ہوں. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں جلوہ کریں اور اتنے متوجہ ہیں اپنے اس امتی کی طرف جو وہاں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیج رہا ہے کہ آپ اس کے درود و سلام کو سن رہے ہیں. اور فرمایا جب کوئی دور سے درود و سلام بھیجتا ہے میرے اوپر تو اللہ نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو دنیا کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، بس اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی درود و سلام بھیج رہا ہو تو ہم اس کا یہ تحفہ لے جا کر حضور کے دربار میں پیش کر دیں. فرمایا وہ فرشتے لا کر میرے دربار میں پیش کر دیں اور مجھ تک تمہارا درود و سلام تم کہیں بھی ہو فرمایا وہاں سے مجھے پہنچایا جائے. اللہ کی طرف سے یہ درود و سلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت مل گئی ہے. اللہ کے قرب کا ذریعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ درود و سلام بہت بڑا. اب درود و سلام تو قرآن پاک سے ثابت ہو گئے، مگر ہمارے بعض علماء کو ہر چیز میں کوئی بات ایسی نکالنا ہوتی ہے کہ جس سے اختلافات ہو. ارے درود و سلام باعث خیر و برکت ہے یا باعث اختلاف ہے؟ اس نے کہا تو نے بیٹھ کے کیوں پڑھ لیا، تو بدعقیدہ ہو گیا. اس نے کہا تو نے کھڑے ہو کے کیوں پڑھ لیا، تو مشرک ہو گیا. نہ کھڑے ہو کے پڑھنے والا مشرک ہوتا ہے، نہ بیٹھ کے پڑھنے والا بدعقیدہ ہوتا ہے. بس کیا ہے کہ علماء صحیح دلیلوں کو سمجھ نہیں پاتے، یا سمجھتے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے اس میں کہ پبلک واہ واہ جب ہی کرے گی جب ہم لڑائی جھگڑوں کی باتیں کریں گے. سیدھی سچی تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. تو لوگوں کے مزے کے لیے دین کو بگاڑ کر پیش کریں، یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. ایسے ہی علماء سے خبردار فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت کچھ ایسے عالم بھی ہوں گے کہ دیکھنے میں ان کے چہرے، ان کے جسم فرمایا انسانوں جیسے ہوں گے، مگر ان کے اندر روحیں جو رکھی ہوں گی بھیڑیوں جیسی رکھی ہوں گی، دین کو نقصان پہنچانے والے. ارے اگر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا شرک ہوتا تو نماز جنازہ میں درود و سلام ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو پھر تو بیٹھ جانا چاہیے تھا وہاں پر جب درود و سلام کا وقت آتا اور ہم درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اگر بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا کوئی بدعقیدگی والی بات ہوتی تو نماز میں جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے نہیں پڑھتے. چوتھی رکعت میں جب ہمیں سلام پھیرنا ہوتا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا سے پہلے درود ہی تو پڑھتے ہیں، اس سے پہلے سلام ہی تو پڑھتے ہیں ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ السلام علیکہ کہتے وقت کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، نہ درود پڑھتے وقت کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ نے دونوں صورتیں پیش کر دی، نماز جنازہ میں کھڑے ہونے کی صورت ظاہر کر دی اور عام نمازوں کے اندر بیٹھنے کی صورت ظاہر کر دی. یہ تو ہمارے عمل سے ظاہر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ جھگڑے بلا وجہ کے نکالے ہوئے ہیں. کھڑے ہو کر بھی پڑھنا جائز ہے، بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے. اگر کھڑے ہو کے ناجائز ہوتا تو میں نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے کیوں رکھتا اس کو، اور اگر بیٹھ کے ناجائز ہوتا تو پھر میں نماز کے اندر اسے بیٹھ کر کیوں رکھتا. اور دوسرے قرآن پاک کی آیت خود دلیل ہے اس بات کے اوپر. علماء کرام جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت مطلق ہے، والمطلق یحمل علی اطلاقہ، اور جو مطلق ہوتا ہے اس کو مطلق رکھا جاتا ہے. مطلق کا مطلب میں آسان زبان میں جو ہر ایک سمجھ لے یہ ہے کہ اللہ نے اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی، نہ کھڑے ہونے کی نہ بیٹھنے کی. ایک عام بات کہہ دی کہ درود و سلام بھیجو. اب کیسے بھیجو؟
کھڑے ہو کر بھیجو کہ بیٹھ کر بھیجو کہ لیٹ کر بھیجو، کوئی اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، معلوم ہوا ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ یہی کتابوں میں قواعد اور ضابطے کی جو کتابیں جنہیں اصول فقہ کہا جاتا ہے، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس بات کو اللہ اور رسول مطلق کر کے بیان کرے، اس میں کوئی قید نہ لگائے، اس میں تمہیں چھوٹ ہوتی ہے جیسے چاہو گے۔ جب ہمیں چھوٹ ہے تو ہم چاہے کھڑے ہو کر پڑھ لیں، چاہے بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے لیٹ کر پڑھ لیں۔ بس یہ دیکھا جائے گا کہ موقع اور محل کے اعتبار سے جب جس موقع کے اوپر اکثریت جو کام کر رہی ہو اس کے ساتھ ہو۔ اگر ہماری باس کی محفل ختم ہوئی اور سب لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا کہ ایک آدمی بیٹھا رہے باقی سب کھڑے ہو، یا دو چار بیٹھے رہیں اور اپنی پارٹی بندی ظاہر کریں کہ صاحب ہم تو اس پارٹی والے ہیں جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ہم شامل نہیں ہوں گے، تو یہ غلط ہو جائے۔ اس وقت جو ہے وہ انتشار سے روکنا مقصود ہے، اور تم انتشار پیدا کر رہے ہو۔ سب کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، سب بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے۔ نہ نماز جنازہ میں سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، درود و سلام کے وقت تم کھڑے ہوئے ہو، عام نمازوں میں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو۔ ایسے ہی محفلوں کے اندر بھی انتشار والی صورت ظاہر مت کرو۔ اگر سب بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ، سب کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں آخرت کے لیے اپنا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بے وجہ کی باتوں سے، لڑائی جھگڑوں فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کثرت کے ساتھ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دن و رات پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، کا بھتیجا 3 دن کا، سب بیمار ہے، مولا اسے شفا عطا، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جو بھی ہمارے رشتہ داروں میں ایک مجیب خان، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اللہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، حسان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شکیب خان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے سانڈو ساجد خان صاحب کو بھی شفا کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں میں سے اور ہمارے رشتہ داروں ملنے والوں میں سے جس کی جو بیماری ہے مولا اسے دور فرما، سب کو چین سکون اور اطمینان عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کے کاروبار بھی بہتر فرما، آمدنی کے ذرائع بھی بہتر فرما، اپنے دربار سے ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، دینی دنیاوی نعمتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھ، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔